ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی. فرض کیا ہے، واجب کیا ہے. قرآن مقدس کی کسی بھی آیت میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں، چیلنج کر کے جا رہا ہوں تمام ان خارجی مولویوں کو جو کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی بات نکال کر کے سادات کرام کی شان میں توہین کرتے ہیں. چیلنج، پہلا چیلنج، پورا مکمل چیلنج، قرآن مقدس کی کسی آیت سے وہ ایک مشت کا حکم ثابت کرتے ہیں. توجہ سے سنیے گا اور پورے وثوق، پورے اعتماد کے ساتھ بول رہا ہوں. بزرگوں نے رکھی، صحیح کیا، وہ بھی جائے. اگر چھوٹی کسی نے رکھی تو پتہ ہے کس نے رکھی. وارث آیات کوثر، فاتح خیبر، داماد پیمبر، جگر گوشہ رسول، حضور مولائے کائنات علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کے تعلق سے الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار میں صاف صاف لکھا ہوا ہے. سماعت بن یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی داڑھی کو چہرے کے قریب سے کاٹا کرتے تھے. یہ حدیث دیکھیے احکام الطہارہ میں، سنن الفطرہ میں لکھا ہوا ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی اپنی داڑھی کو چہرے کے قریب کاٹا کرتے تھے. اس کے علاوہ بھی کانا علی رضی اللہ عنہ یاخذ من لحیتہ مما یلی وجہہ، حضرت علی چہرے کے قریب اپنی داڑھی کاٹا کرتے تھے. کوئی صحابی بڑی رکھ لیا کرتا تھا، کوئی چھوٹی رکھ لیا کرتا تھا، کیونکہ یہ ایک اہم مسئلہ نہیں تھا. یہ مسئلہ کیا تھا؟ واجب کا حکم، شدت کا حکم سب سے پہلے اگر کسی نے دیا ہے تو وہ ذات حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. آپ نے شدت کے ساتھ داڑھی کو رائج کیا. اب وہ زمانہ کیسا تھا، کیا ضرورتیں پڑی، کیوں اس بنیاد پر ایک مشت کا حکم دیا، جبکہ واجب کیا، واجب جو کہا جاتا ہے وہ قرآن سے ثابت ہونا چاہیے. اب حدیث کا رخ کرتے ہیں. بور ہو سکتا ہے بور ہو رہے ہو، لیکن توجہ سے میری بات سنیے گا. حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کیا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس السواربہ وارخ اللہ وخالف المجوس، مونچھیں کٹاؤ، داڑھی بڑھاؤ، مجوسیوں کی مخالفت کرو. ہاں یہ حدیث ہے، مونچھیں کٹاؤ، داڑھی بڑھاؤ، لیکن کتنی بڑھانی ہے؟ ایک مشت، اس سے کم، اس سے زیادہ؟ حضور نے کچھ بیان ہی نہیں فرمایا، کچھ بیان نہیں فرمایا. چلو یہ سب باتیں عالمانہ باتیں، بڑی بڑی باتیں آپ لوگوں کے سر کے اوپر سے جا رہی ہوں گی. شارٹ اینڈ سویٹ ایک بات سمجھ لیجیے، رسول پاک نے جس چیز پر شدت کی اس پر امت کو شدت کرنی پڑے گی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز جائز کی وہ امت کو جائز کرنا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے حرام کہا اسے امت کو حرام کہنا پڑے گا. آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے یا خلفائے راشدین نے یا کسی مولائے کائنات علی مرتضیٰ سے کہا کہ علی تمہاری داڑھی چھوٹی ہے، تم فاسق و فاجر ہو، تمہارے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اللہ جب مولا علی نماز پڑھایا کرتے تھے تمام صحابہ ان کے پیچھے نماز پڑھایا کرتے تھے. مولا علی سے کسی صحابہ نے شدت نہیں کی. اور سنو ایک بات توجہ کے ساتھ، سنت دو قسموں کی ہوا کرتی ہے. پہلی سنت ہے سنن عادیہ، دوسری سنت کا نام ہے سنن الہدیٰ. توجہ سے سنیں، سنن ہدا کیا ہوتی ہے؟ جس سے عوام کو ہدایت ملے، جس سنت سے عوام کو ہدایت ملے. اور سنن عادیہ اس سنت کو کہتے ہیں جو عربوں کی عادت میں شمار تھا. جبہ پہننا حضور کی سنت، ازار پہننا حضور کی سنت، کھجور کھانا حضور کی سنت. انڈیا میں جبہ تھا ہی نہ، جب انڈیا میں جبہ تھا ہی نہیں، آدمی کوئی زندگی بھر جبہ نہیں پہنے، سنت تو ہے آقا کی، کیا وہ فاسق ہو جائے گا؟ سوال. اگر کوئی زندگی بھر کھجور نہ کھائے وہ بھی سنت ہے، کیا وہ فاسق و فاجر ہو جائے گا؟ نہیں. اگر کوئی زندگی بھر پوری عمر
اگر کوئی شخص بڑے بال نہ رکھے، بڑے بال بھی حضور نے ایک مرتبہ رکھے، کیا وہ ہو جائے گا؟ سوال ہے ان سے، نہیں ہوگا۔ کیا آقا نے کبھی کسی پر اس بات پر حد قائم کی کہ اس کی ایک مشت سے چھوٹی ہے؟ حضور نے کبھی حد قائم کی؟ صحابی نے کبھی حد قائم کی؟ ابو بکر صدیق نے کبھی کسی مسلمان کو مولا کائنات ہی کو پکڑ کر کہا اے علی تمہاری ایک مجھ سے چھوٹی کیوں ہے؟ نہیں کہا۔ عثمان غنی نے بھی نہیں کہا، عمر فاروق نے بھی نہیں کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایک مجھ سے کہیں زیادہ اہم انسان کا نمازی ہونا، پرہیزگار ہونا، تقوی والا ہونا، 30 رمضان شریف کے روزے رکھنے والا ہونا، دل میں ایمان ہونا، صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہونا، ایمان پر چلنا، یہ زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ اس پر شدت کی جائے اور اس کے خلاف بولا جائے۔ ایک سوال اور، ہدایہ 4 مسلک ہے ہمارے، کتنے ہیں؟ کوئی 5واں نہیں ہے جس کا قبر میں تیسرا سوال ہونے والا ہے۔ 4 ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کا، امام شافعی کا، امام مالک کا، امام احمد بن حنبل کا، 4 مسلک۔ امام اعظم کی کسی کتاب سے اگر ایک مشت کا حکم کوئی دکھا دے، امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ آپ شاگرد لے کر آ جاؤ، یہ ان کے شاگرد ہیں۔ اب میرا شاگرد اگر کوئی ہو کچھ بھی کہہ دے، مجھ سے کیا لینا دینا بھائی؟ میں کیا کہہ رہا ہوں یہ اہمیت رکھتا ہے۔ امام اعظم نے کہیں نہیں لکھا، امام شافعی نے کہیں واجب نہیں لکھا، امام مالک نے کہیں واجب نہیں لکھا، امام اعظم نے کہیں واجب نہیں لکھا، کہیں نہیں لکھا، کسی نے نہیں لکھا۔ کوئی ثابت کر کے دکھائے، دوسرا چیلنج۔ حضور نے کوئی حد مقرر نہیں کی، یہ تیسرا چیلنج۔ پہلا قرآن مقدس میں کوئی دکھائے، پھر سے سن لیجئے، قرآن مقدس میں کوئی دکھائے، حدیث میں دکھائے، یا پھر جو 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ کی خود کی لکھی ہوئی کتاب الفقہ الاکبر ہے، ساؤتھ افریقہ کے نوکری کورس میں میں نے خود پڑھی ہے، اس کتاب میں بھی کہیں واجب نہیں لکھا۔ اگر لکھا بھی ہوتا پھر بھی رسول اللہ نے اگر شدت نہیں کی، فاسق و فاجر نہیں کہا، صحابہ نے نہیں کہا، تو آپ کو کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ آپ کہو۔ ایک بات اور عرض کر دوں میں پورے وثوق کے ساتھ، وہ بات کیا ہے؟ ایک مشت زیادہ ضروری ہے یا ایمان کا ہونا؟ بولیے بھائی، ایمان کا ہونا۔ اور حضور نے فرمایا اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی، ایمان اسی کا مکمل ہوگا جو سیدوں سے محبت کرتا ہے۔ اچھا، انسان اگر آپ کے نزدیک نماز کا ہونا، نمازی ہونا، روزے دار ہونا، حج والا ہونا، زکات والا ہونا، ایمان والا ہونا، اللہ والا ہونا، درود پڑھنے والا ہونا، نعت پڑھنے والا ہونا، ذکر کرنے والا ہونا، یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے، صرف ایک مشت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ تو بھائی آسارام تو آپ کے امام ہونے چاہیے۔ اور بابا رام جو صاحب کی ابتدا میں تو آپ کو تیاری کرنی چاہیے کہ عیدین پڑھیں۔ اگر نماز، روزہ، حج، زکات یہ سب کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، آپ کے نزدیک صرف یہی اہمیت رکھتی ہے، تو ان کی بھی تو بہت بڑی بڑی ہے بھائی، جائیے ان کے پیچھے نماز پڑھیے۔ پتہ چلا کہ یہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا ایمان اہم ہے، جتنا ایمان اہم ہے، جتنا فرائض اہم ہے، جتنے واجبات اہم ہیں۔ آپ کسی چیز کو زبردستی واجب نہیں بنا سکتے، مصطفیٰ نے، خدا نے جس کو واجب بنایا ہے بس وہی واجب اور فرض ہوگا، آپ کے کہنے سے کچھ واجب اور فرض نہیں۔